صاحب آپ لوگوں کا موقف افغان طالبان کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں بالکل بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان لوگوں کو آپ لوگ ہی ہیروز بنایا کرتے تھے, قرار دیا کرتے تھے, اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں شریک بھی ہوئے. اب آپ لوگوں نے ہی انہیں خارجی فسادی قرار دینا شروع کر دیا ہے. اس یو ٹرن کی کیا وجہ ہے؟ جن لوگوں کو ہیرو قرار دیا تھا ان کو آج بھی ہیرو قرار دیتے ہیں. ہم افغان طالبان جنہوں نے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کی ان کو خارجی نہیں کہتے. 20 سال تک یہاں سے ان کے ساتھ تعاون ہوا ہے. یہاں سے لوگ گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. اب میں نام نہیں بتاؤں گا ان کے کون کون شہید ہوا, بہت ایک طویل فہرست ہے. اگر کوئی پوچھے گا تو بتا بھی دوں گا, کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے اس میں, لیکن سب کو پتا ہے, یہ کوئی اس کا انکار تھوڑی کرے گا. تو اور ان میں مفتی عبدالرحیم صاحب کے سگے بھائی 2 شہید ہوئے ہیں. ابھی کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر باتیں بہت, کیونکہ ابھی میڈیا پہ ہر کچھ کھل کے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو بات یہ ہے, افغانستان میں کوئی ایک ریاست نہیں تھی مضبوط, ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا. تو وہاں ملا عمر نے کوشش کی کہ سب کو ایک بادشاہ پہ, ایک خلیفہ پہ جمع کیا جائے. تو انہوں نے تحریک شروع کی, کیونکہ کوئی ایک اسٹیٹ تھی نہیں. اس تحریک کی سب سے پہلے پاکستان میں اور سب سے زیادہ حمایت حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے کی تھی, جب کوئی بھی حمایت نہیں کر رہا تھا. اکیلے وہ کھڑے ہوئے اور جان سے بھی قربانی دی, مال کی بھی قربانی دی, اور پورے افغانستان میں, پورے تو نہیں تو اکثر حصے میں ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی. ملا عمر بہت ہی میچور آدمی تھے, وہ پاکستان سے دوستی کے خواہاں تھے. وہ پاکستان آرمی کی عزت کیا کرتے تھے, ان سے پاکستان آرمی کے فوجی جا کے ملتے تھے, ان کو عزت دیا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, ہر مشکل میں انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. یہ وہ چیزیں جو مشاہدے کی ہیں, تو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. بہت عزت, بہت رسپیکٹ دیا کرتے تھے وہ. پھر کیا ہوا, بہت سے لوگوں نے افغانستان کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. ملا عمر اس کے بھی خلاف تھے. مفتی عبدالرحیم صاحب جا کے ملا عمر کو سمجھاتے تھے کہ آپ کی سرزمین بہت سارے ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, جس سے نقصان آپ کو ہوگا. یہ بین الاقوامی طاقتیں افغانستان کو تباہ و برباد کر دیں گی. ملا عمر بھی چاہتے تھے ہمارا ملک دوسرے ملکوں کے خلاف یوز نہ ہو, اور اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. وہ سمجھاتے تھے کہ یہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے, اس کو بچانا ہے, ہماری ذمہ داری, ہم نے خون دیا اس کے لیے, پوری زندگی کھپا دی. لیکن ہوا کیا, افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی دوسرے ملکوں کے خلاف. پوری دنیا نے چڑھ کے افغانستان کی ایسی کی تیسی کی. جنرل مشرف نے بھی 100% غلط کیا. اس وقت بھی مفتی عبدالرحیم صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کو نہیں اجازت اس کی کہ وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے دے. لیکن جنرل مشرف ایک اکیلا آدمی تھا, اس کی پالیسی تھی جو 100% غلط تھی. یہاں سے جہاز گئے, انہوں نے وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا. تو ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی پاکستان کے خلاف, لیکن اس کی تلافی خود پاکستان نے ہی کی. 20 سال بھرپور ساتھ دیا, پھر ان کا بہت فل سپورٹ کیا ان کو. ان کے زخمیوں کا علاج یہاں ہوتا تھا. جو وہاں غریب آتے تھے افغانی, ملک میں بدحالی ہے, ہجرت کے لیے آ رہے ہیں, پاکستان نے اپنا سینہ بازو ایسے کیا, آ جاؤ ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے. ان کا علاج بھی کیا, ان کو ٹھکانہ بھی دیا, ان کے مہاجرین کو پناہ بھی دی, بہت کچھ کیا پاکستان نے. تبھی بہت اچھے تعلقات. جب تک ملا عمر زندہ تھے پاکستان کے خلاف ایک بیان ان کا کبھی بھی نہیں آیا, ایک بیان نہیں آیا. بلکہ اخبار میں نے خود ان کا بیان پڑھا. انہوں نے کہا کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. ان کی رائے یہ تھی کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے دوستی کے قائل ہیں, ہم ان سے دشمنی کے قائل نہیں ہیں. ہم نے افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تاکہ افغانستان میں جنگ ختم ہو, ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو. ان کا یہ ارادہ نہیں تھا ہم پوری دنیا میں اٹھ کے خلافت قائم کریں گے, نہ. وہ کہتے ہیں افغانستان نے بہت لاشیں دیکھ لی ہیں, بہت موتیں دیکھ لی ہیں, ہم نے افغانستان میں ایک اسٹیٹ قائم کر کے اور اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے امن قائم کرنا ہے. ان کا اخبار میں بیان کوئی پرانا نکالے, آج بھی موجود ہے, کہ پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں کی افواج کو انہوں نے ایک اچھے لفظوں میں یاد کیا ہے, صرف پاکستان کو نہیں, ہر ملک کو. ان کا کوئی پھڈا نہیں تھا. پھر ملا عمر کی وفات ہوئی. اس کے بعد ملا اختر منصور آئے, وہ بھی پاکستان سے بہت اچھے تعلقات کے,
خواہاں تھے, پاکستان آنا جانا ہوتا تھا ان کا, علماء, سارے علماء ان کے فیور میں تھے, اب تک ہے. پھر ملا ہیبت اللہ ہیں ابھی, ان کے بارے میں بھی ہمیں یہی اطلاعات تھی کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہے. آج بھی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان میں اکثریت پاکستان کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان سے جنگ نہیں چاہتی. ہوا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان آرمی پہ اٹیک کر رہے ہیں اور پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. تو پہلے علماء نے کوشش کی ہے سلو ہو جائے, جب سلو کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں پھر فوجی آپریشن شروع ہوا ہے. روز ڈیلی بنیادوں پر 10 فوجی شہید, 11 فوجی شہید, میجر شہید, لیفٹنٹ کرنل, اتنے بڑے بڑے لیول کے آفیسر آپ کے ڈیلی شہید ہو رہے ہیں. اور یہ سارا کرتا دھرتا کہاں سے ہو رہا ہے؟ افغانستان سے. اب اگر مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک کو غلط قرار دے رہے ہیں یا افغانیوں کو غلط قرار دے رہے ہیں. وہ ان چند لوگوں کو غلط قرار دے رہے ہیں جو ان خارجیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو کس سے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان آرمی سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے ملک کا امن خراب کر رہے ہیں. مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہنا یہ, اگر آپ نے خلافت قائم کرنی ہے, ٹھیک ہے پاکستان سے غلطی ہوئی تھی, اڈے دیے تھے, یہ غلطی ہوئی ہے, مان رہے ہیں بھائی, اور یہ ہماری غلطی تھوڑی ہے. تو فوج ایک مشرف کی غلطی ہے. اس وقت بھی فوج کے سب لوگ مشرف کی اس پالیسی کے حامی نہیں تھے, فوج میں بھی بہت کھلبلی مچی ہوئی تھی, وہ نہیں حامی تھے, تو سب اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن آرڈر تو آرمی چیف کا چلتا ہے نا. اب مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہنا ہے, یہ جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں سب کا یہی کہنا ہے, جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب بھی ان خارجیوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے, بھائی یہ غلط کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم خلافت قائم کریں گے پاکستان میں, ہم خلافت قائم کریں گے, اور کہہ رہے پاکستان نے ہم پہ ظلم کیا, اڈے دیے تھے. پاکستان نے اڈے دیے تھے, اندر گھس کے مارا کس نے ہے؟ انڈیا نے مارا ہے. انڈیا سے آپ دوستی بڑھا رہے ہو, انڈیا سے آپ کے ریلیشن کیا ہو رہے ہیں؟ مضبوط. امریکہ سے ریلیشن مضبوط, انڈیا سے ریلیشن مضبوط, تمام ملکوں سے آپ کے ریلیشن مضبوط. نیٹو کی ممالک تھے جنہوں نے اندر گھس کے دو بدو آپ سے جنگ لڑی ہے, ان کے خلاف آپ کا ایک بیان نہیں آتا, اور سارا نزلہ کس پہ گر رہا ہے؟ پاکستان پہ. تو میرے بھائی یہ طالبان نہیں ہے, افغانستان نہیں ہے, یہ کوئی اور طاقت ہے جو چند شر پسندوں کو استعمال کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر آپ نے لڑنا تھا سب سے پہلے روس سے لڑتے, جنہوں نے 16 لاکھ افغانوں کا خون کیا. ہم تو وہاں بھی لڑائی کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ آپ لڑو گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا, ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی, کوئی خلافت تھوڑی قائم ہوگی. لیکن اگر لڑنا تھا تو سب سے پہلے کس سے لڑنا تھا؟ سب سے پہلے کون آیا تھا افغانستان میں؟ روس آیا, جس نے ان جنگوں کی بنیاد رکھی. انہیں کچھ نہیں کہہ رہے آپ, وہاں کوئی تشکیل نہیں ہو رہی خارجیوں کی. اس کے بعد آپ کو لڑنا تھا تو کس سے لڑنا تھا؟ انڈیا سے لڑنا تھا, جنہوں نے اندر گھس کے مارا ہے آپ کو. اس سے آپ دوستیاں بڑھا رہے ہو, کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. سارا نزلہ ایک اکیلے برادر ملک جو آپ کا ہمیشہ بھائی رہا ہے, جس نے لاکھوں افغانوں کو سینے سے لگایا, ان کو نیشنلٹیاں دی, ان کا کچھ زیرو بزنس تھا اور آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کسی ملک نے مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو اتنا زبردست ٹھکانہ نہیں دیا جس طرح پاکستان نے افغانیوں کو ٹھکانہ دیا ہے. میں نے باہر ملکوں میں افغانی دیکھے جو پاکستان کا پاسپورٹ بنوا کے باہر ملکوں میں ٹریولنگ کی ہے انہوں نے. تو اتنا بڑا ظرف جب پاکستان نے کیا ہے تو ان کو بھی ظرف کیسا رکھنا چاہیے؟ بولو, بڑا رکھنا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ چند شرپسند لوگ ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ افغانستان پاکستان کے دشمن ہے, نہ نہ نہ, چند سر پھرے لوگ ہیں جو دونوں بھائی ملکوں کو لڑا رہے ہیں آپس میں. تو ہمیں ان شرپسندوں کے خلاف اٹھنا ہے. یہ اکیلے مفتی عبد الرحیم کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے. وہ بےچارے اکیلے میدان میں آئے ہیں اور بدنام ہو گئے ہیں. کوئی ان کو کرنل کہہ رہا ہے, کوئی بریگیڈیئر کہہ رہا ہے, کوئی درباری ملا, کوئی سرکاری ملا. بس کرو یار, وہ ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جہاز سے یوٹن لے لیا. کوئی یوٹن نہیں لیا جہاز سے میرے بھائی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے نام پہ جو پاکستان میں خارجیوں کی تحریک ہے ہم اس کو نہیں مانتے, اس میں ہم فوج کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ اور فوج کا ساتھ دینے سے, فوج کا ساتھ دینا مقصد نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں, فوجی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, آرمی چیف بھی آئے گا, کل جائے گا, کوئی اور آئے گا. فوج بچانا مقصد نہیں ہے. بچانا کیا ہے؟ ملک بچانا مقصد ہے, کنٹری بچانا مقصد ہے. کیونکہ اگر یہ تحریکیں زیادہ زور پکڑیں گی تو اس سے پاکستان میں خلافت قائم نہیں ہوگی,
پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے اور بیرونی طاقتیں یہاں کے میرے اور آپ کا وہ حشر کریں گی. میں بار بار کہتا ہوں, میں اور آپ غزہ کو بھول جائیں گے, وہ حشر ہونے والا ہے ہمارا. تو اس لیے ان خارجیوں کو کہا جائے کہ آپ خلافت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. یہ ساری آپ کی تحریکوں کا مرکز اسلامی ملک کیوں ہے؟ آپ پاکستان کو اسلامی نہیں مانتے, نہ مانو, مسلمانوں کا ملک تو ہے. تو انڈیا سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں, روس سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں انڈیا میں بھی مت کرو, کیونکہ آپ کی طاقت کیا ہے؟ انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے, وہ بھی تہس نہس کر دے گا آپ کو. لیکن اگر کرنا ہے تو انڈیا نے تو اندر گھس کے مارا تھا آپ کو. لڑائی, انڈیا آرمی آئی تھی افغانستان میں, جہاں یہ نیٹو کی افواج کو شکست ہوئی ہے اس میں انڈیا کو بھی شکست ہوئی ہے, وہ بھی افغانستان سے بھاگا ہے. ان سے آپ دوستیاں لگا رہے ہو, اور ایک اکیلا ملک جس نے آپ کو اتنی مدد کی, آپ کی ہمیشہ ہر وقت مدد کی ہے, اس سے آپ دشمنی کی باتیں کر رہے ہو, تو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ملا عمر پاکستان میں لڑائی کے قائل بھی نہیں تھے. ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی وہ کلپ چلا دینا, ہمارے پاس تو اس پہ بہت سارے گواہ ہیں, لیکن لوگ گواہ کو مانتے کہاں ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی آخری وقت میں ملا عمر سے ملاقات ہوئی تھی, اور ڈاکٹر اسرار کو ملا عمر نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ جو خلافت کی تحریک پاکستان میں چلا رہے ہیں, کبھی بھی حکومت سے تصادم نہیں کرنا.